بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا؟ ناظرین، زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیوں کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی اس ظالمانہ رسم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا؟ اس قبیح رسم کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو زمانی جاہلیت کی انتہائی سفاکانہ رسم کے بارے میں انتہائی حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اسلام کی آمد سے قبل عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں مشرک اور اہل عرب عورت کو کسی رتبے اور مقام کا اہل نہ سمجھتے تھے، اسی لیے وہ لڑکی پیدا ہونے پر غصہ ہوتے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نظام کائنات کے تحت عورت بہت ضروری ہے۔ اس کے باوجود اس نظام کے خلاف اس حد تک چلے جاتے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ بُشِّرَ بِأَن يُمْسِكَهُ عَلَىٰ حُنَنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا، سوچتا کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ ہاں، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ ناظرین، واقعتاً یہ بات بڑی وحشت انگیز ہے کہ انسان اپنے انسانی جذبات و احساسات کو مسل کر اتنا آگے بڑھ جائے کہ دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ قتل بھی ایسا بدترین کہ پھر جس پر وہ فخر کرتا پھرے، پھر قتل بھی اسے کرے جو اس کا اپنا جگر گوشہ ہو، کمزور اور ننھی سی جان ہو، اور پھر قتل بھی اس طرح سے کرے کہ اس زندہ بولتی جاگتی جان کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ انسان ایسا دہشت ناک جرم کرنے لگے، چاہے وہ نیم وحشی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس کام کی یقیناً کچھ معاشرتی، نفسیاتی اور اقتصادی بنیادیں ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس فعل کی ابتدا زمانی جاہلیت میں یوں ہوئی کہ ایک مرتبہ 2 گروہ میں جنگ شروع ہوئی۔ فاتح گروہ نے مغلوب گروہ کی بیٹیوں اور عورتوں کو قید کر لیا۔ ایک مدت بعد جب ان کے مابین صلح ہو گئی تو فاتح گروہ نے شکست کھانے والے گروہ کی قیدی واپس کرنے چاہے، مگر بعض قیدی لڑکیوں نے فتح گروہ کے مردوں سے شادی کر لی تھی۔ انہوں نے یہی پسند کیا کہ دشمنوں کے پاس رہیں اور پلٹ کر اپنے قبیلے میں نہ جائیں۔ لڑکیوں کے والدین پر یہ بات بہت گراں گزری، انہیں اس بات پر بہت شرمساری اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے قسم کھائی کہ اگر آئندہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں گے تاکہ وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وحشت ناک ترین جرائم اور مظالم ناموس اور شرافت کی حفاظت اور خاندان کی عزت کے نام پر انجام دیے گئے۔ ناظرین،
بات یہاں تک جا پہنچی کہ اس قبیح اور شرمناک رسم کو بعض لوگ سراہنے لگے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا زمانہ جاہلیت کی ایک اہم رسم بن گئی، جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ لڑکی جسے زندہ درگور کیا گیا تھا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا۔ ناظرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت قیس بن عاصم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو اور پروردگار کے حضور معافی مانگو، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت سے اونٹوں کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دو۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانی جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ خداوند قدوس تجھے معاف کر دے تو پروردگار کے حضور معافی مانگو اور ہر لڑکی کے بدلے ایک اونٹ کی قربانی دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر بیٹی کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، اسی طرح روایات میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دہیہ قلبی کا واقعہ بھی ملتا ہے، جنہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی چھوٹی سی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ سن کر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور پورا مجمع زار و قطار رونے لگے۔ اور پھر جب دہیہ قلبی نے وہ واقعہ بیان کیا تو وہ خود بھی زار و قطار رو رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح اپنی چھوٹی سی ننھی منی بچی کو زندہ دفن کیا تھا۔ حضرت دہیہ قلبی فرمانے لگے کہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور میرا گریبان پکڑ کر کہتی ہے کہ بتا مجھے کس جرم میں تو نے قتل کیا۔ ناظرین، یہ رسم سالوں تک اہل عرب میں رائج رہی اور ہزاروں معصوم بچیوں کو پیدائش کے فوراً بعد زندہ درگور کیا جاتا رہا، اور آج بھی وہ جگہ دیکھی جا سکتی ہے جہاں اہل عرب اپنی بیٹیاں دفن کرتے تھے۔ حضور اکرم تاجدار ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پیشتر زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کی رسم رائج تھی، جسے آپ نے آ کر ختم کیا اور یہ حکم دیا کہ بیٹیاں رحمت ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے تمام مسلمان حکومتوں میں ایسا کرنا ایک سزاوار جرم قرار پایا۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بیٹی پیدا ہونے پر گھبرانے کے بجائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور جس عورت کے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہو اسے منحوس نہ سمجھیں، کیونکہ ایسی عورت باعث رحمت اور برکت ہے، جیسا کہ حضرت واصلہ بنت اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اسے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ناز یوٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔